بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سید طارق شہر پٹنہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دسٹری کا پروگرام میری آواز سنو۔ بابری مسجد شہید ہوئی، یہ بہت ملال ہے مسلمانوں کو، بہت تکلیف ہے مسلمانوں کی۔ تکلیف کا عالم یہ ہے کہ بس برساتی مینڈک کی طرح نکلتے ہیں اور 6 دسمبر کو ٹٹر کر کے اور پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ یہ وہ قوم جو موجودہ وقت میں بابری مسجد کے علاوہ مسجد کو 4 پیسہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہ کیا ہوتا تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتی، اور یہ قوم بابری مسجد کی شہادت پہ مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بابری مسجد تجھے ہم بھولے نہیں ہیں، ایک ایک چیز یاد ہے، سب چیز یاد رکھی جائے گی۔ ارے یاد رکھ کے کیا کرو گے جب کسی کام کے لائق نہیں ہو؟ بابری مسجد شہید ہو گئی، کچھ نہ کر سکے، اور شہید ہونے کی وجہ غیر مسلمان نہیں بلکہ مسلمان خود ہیں، کیونکہ ان کے ایمان کی کمزوری، ان کی شہادت دینے کی کمزوری، دنیا کی لذت، دنیا کے پیچھے بھاگنے کی خواہش نے بابری مسجد کو شہید کروا دیا۔ مسلمانوں کے خلاف سازش تو بہت پہلے سے چل رہی تھی اور چلتی رہے گی، کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا کے تمام ابلیسیت کے تجارت کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ابلیس جانتا ہے جب تک اسلامک شریعہ لاء موجود ہے، جب تک قرآن موجود ہے، تب تک شراب عام نہیں ہو پائے گی، جسم فروشی عام نہیں ہو پائے گی، سود بیاج عام نہیں ہو پائے گا۔ ان تمام چیزوں میں رکاوٹ مسلمان ہے، اور یہ بڑا بزنس ہے جو غیر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا کی 1/4 آبادی مسلمانوں کی ہے، اور یہ 1/4 بزنس ان کا لاس ہے۔ تو وہ پوری طریقے سے اپنے شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ گمراہ کرنا تو ایک چیز ہے، اب ان کا مین مقصد گمراہی سے زیادہ ہے مسلمانوں کے دل کے اندر دہشت بھرنا دوسرے قوموں کی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے صاف صاف قرآن مجید میں کہ جب تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو ہم دوسرے قوموں کے دلوں سے تمہاری دہشت ختم کر دیں گے، وہ تم پر ظلم کریں گے اور تمہارے اوپر غالب رہیں گے، جو آج سامنے ہے۔ ہم آوارگی کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں مگر حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ جو قومیں اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی ہیں ان کو اپنی قوم کے لوگوں کی لاشیں اٹھانی ہوتی ہیں۔ جو قومیں سورج کو جگاتی ہیں وہی قومیں حکومت کرتی ہیں، وہی قومیں بلندی پہ رہتی ہیں، وہی قومیں عروج پہ رہتی ہیں، اور وہ قومیں جن کو سورج جگائے وہ زوال پذیر ہوتی ہیں، ان کو تباہی دیکھنی ہوتی ہے، ان کو ذلت اٹھانی ہوتی ہے، ان کو غمزدہ رہنا پڑتا ہے، ان کو غلام بن کے جینا پڑتا ہے۔ مسلمان قوم جو پہلے سورج کو جگاتی تھی آج سورج اس کو جگا رہا ہے۔ بابری مسجد کی سازش کوئی نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانی آزادی سے پہلے کی ہے۔ آزادی سے پہلے انگریزوں نے اس کو شروعات کی تھی۔ انگریزوں نے ہندوستان میں مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ مسلمان جو ہے بغاوت کر سکتا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کو اپنایا، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت بابری مسجد کا شگوفہ چھوڑا گیا۔ آزادی کے بعد اس مہم کو لے کر چلنے والے بھورے انگریز تھے جنہوں نے غلامی کی رسی انگریزوں سے اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ کانگریس کی صدارت تھی، کانگریس کے بابائے کانگریس نہرو صاحب، ان کی صدارت تھی، ان کی کانگریس کی حکومت کے سائے تلے بابری مسجد میں تالا ڈالا گیا، وہاں نماز کو روکا گیا، صرف مسلمانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔
کہ مسلمان جنگجو رہا ہے یا بزدل ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد مہم کے تحت اس میں رام للا کی مورتی رکھانے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت کے قانون نے اس کو روکا، کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہے، مگر یہ ساری باتیں ایک ڈھکوسلے کی تھیں۔ مہم یہی تھی، ان کو یہ معلوم تھا کہ یہاں پر رام صاحب نہیں پیدا ہوئے ہیں، ان کو ہر حالت میں یہ مسجد چاہیے، اس کو شہید کرنا ہے۔ پھر مسلمانوں کا ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے چلتے رہے اور شعبانوں کا کیس کانگریس لے کر آئی۔ شعبانوں کے ذریعے، کیس کے ذریعے وہ شریعہ میں امینڈمنٹ کو لانا چاہتی تھی کہ مسلمانوں کے قانون کو تبدیل کرو دھیرے دھیرے۔ تو اس پہ جب مخالفت ہوئی تو اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑا، اس کو قدم کھینچنے پڑے۔ پھر اس کے بعد بابری مسجد کا مسئلہ اٹھا دیا گیا، بابری مسجد کا تالا توڑ دیا گیا اور اس میں رام للا کی مورتی رکھائی گئی، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ان کے درشن کو پرمٹ کر دیا گیا۔ پھر رام للا نے خود جا کے کیس کیا، پھر وہ کورٹ میں کیس چلا، پھر الہ آباد ہائی کورٹ نے اس زمین کو 3 حصوں میں بانٹ دی، 2 حصے انہوں نے ہندوؤں کو دے دیے، 1 حصہ مسلمان کو دے دیا۔ یہ کیس مسلمان اس لیے ہارا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی قانون داں نہیں ہے، اور جو بھی قانون داں ہیں وہ بکے ہوئے ہیں، ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، ان کے اسٹوج ہیں۔ تو جب آپ اپنا کیس خود نہیں لڑنے لائق ہیں تو آپ کو جنگ ہارنی ہے۔ آپ کرائے کی تلوار سے جنگ نہیں لڑ سکتے، کرائے کے ہتھیار سے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ جنگ لڑنے کے لیے آپ کو اپنی تلوار ضروری ہے، اور آپ کی تلوار تھی آپ کے قانون داں لوگ، وکیل، وکلا، جو نہ کے برابر ہیں، اور جو ہیں بھی وہ کسی لائق نہیں اکثریت میں۔ پھر بابری مسجد کو شہید کروایا کانگریس کے ہی صدارت میں، کانگریس سینٹر پر رہی اور بابری مسجد شہید کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد آستھا کے نام پر ہندوستان کی جوڈیشری نے اس کو ہندوؤں کے حق میں دے دیا کہ ہندوستان کا قانون جو ہے اب ثبوتوں پہ نہیں چلتا، اب آستھا پہ چلتا ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ جو کہنا ہے کہ بابری مسجد کو ہم بنا کے رہیں گے، یہ صرف ایک مکاری ہے۔ جو موجودہ مسجدوں میں مرمت نہیں کرا پاتے ہیں، جو موجودہ مسجد کے پیش اماموں کی تنخواہ نہیں دے پاتے ہیں، جو موجودہ مسجد کے لیے 4 پیسہ چندہ کے طور پہ نہیں دے پاتے ہیں، جو اپنے مدارسوں کو چندہ نہیں دے پاتے ہیں، یہاں تک کہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں دے پاتے ہیں، وہ قوم کہاں سے بابری مسجد کو بنوائے گی، کہاں سے بابری مسجد کی تعمیر کروائے گی؟ قرآن مجید کی پہلی آیت اللہ رب العزت نے سورہ اقرا کس لیے رکھی تھی؟ وہ آج تک وجہ نہ مسلمان سمجھ سکا، نہ مسلمانوں کے مجازی خدا جو اپنے آپ کو چھوٹا خدا سمجھتے ہیں، علماء دین، وہ سمجھا سکے۔ جب تک سورہ اقرا کو سمجھ نہیں سکتے، دنیا پہ غالب آ نہیں سکتے۔ دنیا پہ غالب آنا ہے تو سورہ اقرا کو سمجھنا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اسی کے راستے پہ چلنا ہے۔ بابری مسجد تو بن کے تیار ہو جائے گی جس دن مسلمان نہ رہا بلکہ مومن ہو گیا، اور مومن ہونے کے بعد اس نے قربانی دینے کا جذبہ اپنا لیا۔ جس دن قربانی دینے کا جذبہ دوبارہ جاگ گیا، بابری مسجد اسی دن تعمیر ہو جائے گی۔ ویسے تو مسلمان مکار ہے، مکار تھا، مکار رہے گا۔ پولیٹیکل پارٹیز کے غلام، پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے سجدہ کرنے والے، ان کی لائن پہ چلنے والے،
ان کی ڈکٹیٹ کے اوپر چلنے والے یہ کیا جنگ لڑیں گے، یہ کیا مسلمانوں کی قیادت کریں گے، یہ کیا آگے بڑھیں گے، یہ تو اپنے آپ کو با ایمان نہیں ثابت کر سکتے. بس یہی کہیں گے کہ صبر کرو، کہ مکاروں کا صبر بزدلی ہے، اور بزدلی مسلمانوں کے خون کا حصہ بن گئی ہے. اس ڈر سے مسلمانوں کو باہر آنا ہوگا. یا اللہ سے ڈرو یا دنیا سے ڈرو. جو دنیا سے ڈرے گا اس کو دنیا روندے گی، جو اللہ سے ڈرے گا وہ حاکم ہوگا. اللہ نے کہا ہے ہمارے راستے پہ چلو، ہم تمہیں غالب رکھیں گے. اب یہ مسلمانوں کو طے کرنا ہے کہ وہ کس لائق ہیں اور وہ کیا کریں گے. ہمارا جو مقصد تھا مسلمانوں کو پیغام دینا، وہ ہم کر رہے ہیں. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا. شکراً.